علیکم لو از فار ایور بائی سایرہ ناز کی آخری کی حصہ اول۔ سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے، جسے شفاف رکھنا ہو اسے میلا نہیں کرتے، تیری آنکھیں اجازت دیں تو ہم کیا کیا نہیں کرتے، بہت اجڑے ہوئے گھر پر بہت سوچا نہیں کرتے، سفر جس کا مقدر ہو اسے روکا نہیں کرتے، جو مل کر خود سے کھو جائے اسے رسوا نہیں کرتے۔ محسن نقوی۔ صبح کے سفیدی پوری طرح سے پھیلتے ہی رات بھر کی ماتم کن آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتی منام کی سارا دھیان ابھی بھی اسعد کی جانب تھا۔ وہ جانتی ہی نہ تھی کہ جس اذیت سے بچانے کے لیے اس نے اسعد کو انکار کیا تھا، وہ کسی بن بلائے مہمان کی طرح اس کے گھر میں گھس آئی تھی۔ اپنے اور کلثوم کے لیے چولہے پر چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے بھی وہ لاشعوری طور پر اسعد کی طرف سے رابطے کی منتظر تھی۔ رات بھر دل کو سمجھانے کے لیے کیے گئے تمام جتن آنکھ کھلتے ہی بربری ریت کی مانند ثابت ہوئے تھے۔ اس کا دل ہمک کر اسعد سے بات کرنے کو مچل رہا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کیے کھڑی رہی۔ وہ چائے کپوں میں انڈیل رہی تھی جب اس کے فون کی بجتی گھنٹی نے اس کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار سا برپا کیا تھا۔ وہ کب واپس رکھتی تیزی سے میز پر درے موبائل کی جانب آئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ اسعد کا ہی فون ہوگا، مگر اتنی صبح بسام کے نمبر سے آنے والا فون اسے چھمبے میں ڈال گیا تھا۔ مینام بات کر رہی ہیں؟ اس کی رابطہ بحال کرتے ہی نسوانی آواز میں کیے جانے والے سوال نے اس کی حیرت مزید دو چند کی تھی۔ میں نوبیشہ بول رہی ہوں۔ اس کی جانب سے تصدیق پر نوبیشہ نے اپنا طرف کروانے کے بعد بھی بات جاری رکھی تھی۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ آ سکتی ہیں؟ نوبیشہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اسے بسام کے فون میں نام کا نمبر دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ کل اس کے سامنے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، تو پھر اس کا نمبر بسام کے پاس کیسے آیا؟ اپنی یہی الجھن سلجھانے کے لیے نوبیشہ نے اسے فون کیا تھا۔ اب اپنی لوکیشن بھیج دیں، میں آ جاتی ہوں۔ مینام نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے حامی بھری تھی۔ جواباً نوبیشہ نے اسے اسپتال کا نام بتایا تو اس نے جھٹ استفسار کیا تھا، نوبیشہ سب خیریت ہے؟ تم اسپتال میں کیا کر رہی ہو؟ مینام کے لہجے میں خود بہت ہی فکر مندی در آئی تھی۔ میں آ رہی ہوں۔ نوبیشہ نے اسے بسام پر حملے سے آگاہ کیا تو وہ اپنے آنے کا بتا کر اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ اسپتال میں تھی۔ نوبیشہ نے سہیم اور افگینے سے اس کا تعارف کروایا تو وہ نوبیشہ سے بسام کے متعلق استفسار کرنے لگی، مگر اس سے ملنے کی اجازت ابھی بھی کسی کو نہ تھی۔ وہ نوبیشہ کی زبانی ان پر حملے کا سارا قصہ سن کر اب انہیں کلثوم سے سنی گئی ساری سچائی بتا رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت بسام کے عہدے کی بدولت انہیں مہیا کیے گئے ایک الگ کمرے میں موجود تھے جو بسام کے کمرے سے ہی ملحق تھا۔ اتنے لوگوں کی آہ لینے کے بعد بھی کوئی اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا ہے؟ ساری بات جاننے کے بعد افگین نے گلوگیر لہجے میں سوال کیا تھا۔ گناہ میں بڑی لذت ہے جس کی مدہوشی میں انسان کو اپنے خسارے کا بھی احساس نہیں رہتا، مگر رب کائنات کا بھی فیصلہ اٹل ہے کہ بنا توبہ کے کسی بھی گناہ کی معافی نہیں، اور حقوق العباد کی معافی تو ملتی ہی اس انسان کے معاف کرنے کے بعد ہے جسے آپ نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے اس وقت عذاب کی وعید ہے۔ اس کی بات کا جواب سعیم نے بڑی تفصیل سے دیا تھا۔ میں اس انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، نوبیشہ نے بہتی آنکھوں نم لہجے میں کہا تو افگین نے بے ساختہ اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سب اتنی گہرائی سے کیسے جانتی ہیں؟ سہیم نے نوبیشہ کا سر سہلاتے مینام سے استفسار کیا تھا۔ ان لوگوں کو ابھی مینام کی مکمل سچائی معلوم نہ تھی۔ میرے بابا ساما اور اکزئی کے خاص ملازم تھے، انہوں نے ان کی بیوی نے ہی میری پرورش کی ہے، اور وہ ساما اور اکزئی کے ہر راز سے واقف تھے، اور میں کچھ عرصہ پہلے ہی ان رازوں کی امین بنی ہوں۔ اس کا جواب سہیم کو چونکا گیا تھا۔ آپ کا اسامہ اور اکزئی سے کیا رشتہ ہے؟ سہیم کے سوال پر مینام پل بھر کو چپ ہو کر دوبارہ گویا ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے وہ شخص میرے ناجائز باپ کے عہدے پر براجمان ہے۔ اس کا جواب ان تینوں کے سر پر دھماکہ کر گیا تھا۔ میں ذلیل آفریدی اور اسامہ اور اکزئی کے ان گناہوں کا ثبوت ہوں جس کا کفارہ کسی طور ممکن نہیں۔ مینام مزید بولی تو نوبیشہ کو اپنا غم اس کی تکلیف کے آگے ہیچ نظر آیا۔ آج ہر انسان کو یہی لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر دکھی اس دنیا میں کوئی نہیں، لیکن اگر کبھی کسی دوسرے کی تکلیف سے آگاہی کا موقع ملے تو بسا اوقات اس کی سوچ کی نفی ہو جاتی ہے، جیسے اس وقت نوبیشہ کی سوچ کی ہوئی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں۔ نوبیشہ نے جھٹ اس کی ہمت کی داد دی تھی۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمت ہی تو درکار ہوتی ہے، مینام نے پھیکی مسکان کے ساتھ کہا تھا۔ اسعد بھائی کو انکار کرنے کی بھی یہی وجہ تھی نا؟ نوبیشہ کے سوال پر مینام نے ایک نظر سے دیکھ کر سر جھکا کر گلے میں ڈٹنے والے آنسوں کے گولے کو پیچھے دھکیلا کہ اس ستمگار کا ذکر اسے رنجیدہ کر گیا تھا۔ یہ تو ترا شہباز کی آواز لگتی ہے۔ مینام کی لاج باہی سے آتی شہباز کی آواز نے رکھی تھی۔ وہ تیز آواز میں کسی کو کوئی ہدایات دے رہا تھا۔ وہ سب بھی بے ساختہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھے تھے۔ ترا شہباز سب خیریت ہے؟ یہ کون ہے؟ سہیم تیزی سے آگے بڑھ کر ایک سٹریچر کے ساتھ بھاگتے شہباز تک آیا تھا۔ یہ زرشالہ ہے، میری بیوی۔
ان کے جواب کے بعد مزید کسی سوال کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی تھی۔ وہ چاروں بھی ان کے ساتھ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں آ کر سامنے کھڑے ہو گئے تھے، جہاں کچھ دیر پہلے بسام موجود تھا اور اب زرشالہ کی باری تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ان لوگوں کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا، مگر ابھی مزید کچھ امتحان باقی تھے۔ ایمبولینس کے اسپتال کے احاطے میں رکتے ہی اسعد نے اسٹریچر کا انتظار کیے بنا ہی مصطفیٰ کو اپنے بازو میں اٹھا کر اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ سارا راستہ اس کی ڈوبتی سانسوں کو گنتا آیا تھا۔ راہداری میں ایک شخص اسٹریچر لے کر آ رہا تھا، مگر اسعد کو لگا کہ وہ اس سے زیادہ تیزی سے مصطفیٰ کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ سنبھلنے کے کہنے کے باوجود بھی اس نے اسے اسٹریچر پر نہیں لٹایا تھا۔ راستے میں موجود ہر شخص نے شاندار مرد کے بازو میں جھولتی اس گڑیا جیسی لڑکی کو رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دوڑتے قدموں سے انتہائی نگہداشت کے حصے میں داخل ہوا تو تب کہیں جا کر اس نے اسے اسٹریچر پر لٹایا کہ وہ اندر نہ جا سکتا تھا۔ سب سے پہلے راہداری میں موجود نوبیشہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے اس تک آئی تھی۔ اسٹریچر پر موجود لڑکی کو بھی وہ پہچان چکی تھی کہ وہ اسعد کی چھوٹی بہن کو کل رات سالگرہ کی تقریب میں دیکھ چکی تھی۔ اسعد بھائی، سب خیریت ہے؟ کیا ہوا مصطفیٰ کو؟ نوبیشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا، جس کی نظریں اسٹریچر کے ساتھ چلتے ڈاکٹر کی حرکات و سکنات پر ٹکی تھی۔ اس نے نوبیشہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس ڈاکٹر کی طرف پیش قدمی کی جو چلتے چلتے یکدم رک کر اپنے عملے کو آگے بڑھنے سے روک گیا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کی نبض ٹٹولتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر اس کے سینے پر اسٹیٹوسکوپ رکھا تھا۔ اسعد نے خساسہ نظروں سے ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھا جو اب اپنے عملے کو اسٹریچر دوسری جانب موڑنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں مسٹر اسعد، آپ کی بہن اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر اسعد کو اچھے سے جانتا تھا، اسے مصطفیٰ کی تعارف کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ اس کی بات پر اسعد اس ڈاکٹر کے جھٹکے سے پیچھے کرتا خود اس کی طرف بڑھا تھا۔ مصطفیٰ چندہ، مصطفیٰ اٹھو گڑیا، یہ کیسا مذاق ہے؟ دیکھو اپنے بیوی کی بات نہیں مانو گی؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، اٹھ جاؤ نا گڑیا۔ وہاں موجود ہر شخص اس کی التجاؤ پر اشکبال ہوئی تھی۔ مینام کو بھی ساختہ اس سے اپنی آخری ملاقات یاد آئی، مگر اس میں آگے بڑھ کر اسعد کو حوصلہ دینے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اونچا لمبا کڑی الجوان اپنی مردہ بہن کو سینے سے لگائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ شہباز نے بھی ساختہ آگے بڑھ کر اسعد کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے درستی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کی بد دعا کا اثر۔ آپ کو پتہ بھی ہے اسامہ اور افضل کو سب سے زیادہ اس سے پیار تھا۔ یہ دیکھیں، مل گئی ان کو سزا۔ لیکن سب میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کیوں اس گناہ کی سزا ملی جو میں نے کیا ہی نہیں؟ میری بہن کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، مگر اسے آپ کی ہاں لگ گئی۔ اسعد نے گلو گل لہجے میں شہباز سے معاف طلبی کی تھی۔ اس نے کچھ بھی کہنے کے بجائے اسے کھینچ کر خود سے لگایا تو اسعد بھی باپ کے سینے سے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اندر ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی زرشالہ کو خود پر بیت جانے والی ایک اور قیامت کی بھی خبر نہ ہو سکی تھی۔ مصطفیٰ ایک غیرت مند باپ کی بیٹی تھی، سو اس نے اپنی ماں اور بھائی کو دنیا کے رشتہ زدہ سوالوں سے بچا لیا تھا۔ سہیم سارا معاملہ سمجھتے اسپتال کے عملے کے ساتھ مصطفیٰ کو لے جانے کی ساری کارروائی نپٹانے چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ کدھر ہے؟ اسعد ابھی بھی شہباز کے بازوؤں کے حلقے میں تھا جب اسامہ کی آواز نے اس کے خون میں ابال اٹھا دیے تھے۔ میری بہن نے تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، میں تمہیں سکندر دینے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ بہتر ہوگا اگر تم خود ہی سے دور رہو گے، ورنہ مجھے تم سب کے سامنے دھکے دینے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اسعد غصے سے کھولتا اس کے قریب جا کر گرایا تھا۔ اسعد، اللہ نے مصطفیٰ کی جان لے کر اس کی عزت رکھ لی ہے، تو مصطفیٰ کی لاج رکھنے کے لیے ہی صحیح، مگر اس شخص کو سکندر دینے دو تاکہ کوئی تمہاری بہن کو لے کر سوال نہ اٹھا سکے۔ سب سے کہہ دینا کہ اس کی ماں اپنی بیٹی کے غم میں اسپتال میں ہے۔ شہباز نے کڑی نظر اسامہ پر ڈالتے معاملہ فہمی کا ثبوت دیا تھا۔ اسعد بھی ان کی بات کا مفہوم سمجھتے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ نوبیشہ، تم لوگ سہیم کے ساتھ اسعد کی طرف چلے جاؤ، میرے بیٹے کو اکیلے پن کا احساس نہ ہونے دینا۔ میں ہوں یہاں، اسام کی فکر نہ کرنا۔ میں جنازے میں شرکت کی پوری کوشش کروں گا۔ دعا کرو کہ زرشالہ کی طبیعت سنبھل جائے۔ اسعد کے پیچھے اسامہ بھی شکستہ قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گیا تو شہباز نے نوبیشہ اور آپکینہ کو ہدایت کی تھی۔ وہ دونوں بھی اس بات میں سر ہلاتی مینام کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ مصطفیٰ کی تدفین کی ساری تیاریاں سہیم نے نہیں کروائی تھیں کہ اسعد تو بس اس کے سرہانے بیٹھا اس کا سفید پڑتا چہرہ ہی دیکھتا رہا تھا۔ مینام کا کئی بار جی چاہا کہ اسے حوصلہ دے لے، مگر پھر وہ خود بھی رک جاتی کہ جانے وہ کیسا رد عمل ظاہر کرتا۔ وہ اس وقت اس کے لیے مزید آزار کا باعث نہ بننا چاہتی تھی، سو دل میں ہی اپنے رب سے اس کے لیے صبر کی دعا کرتی رہی۔ اسامہ بارہا مصطفیٰ کی چارپائی کے قریب آیا، مگر پھر اسعد کو اس کے سرہانے جگہ سنبھالے دیکھ کر وہ واپس پلٹ جاتا۔ اس کی بیٹی کی موت آج پہلی بار اسے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر گئی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی مگر اس کے اندر کی خواہش اسے چین ہی نہ لینے دے رہی تھی۔ مصطفیٰ کا مردہ وجود اسے چیخ چیخ کر رب تعالیٰ کے انصاف کی دلیل دے رہا تھا۔ وہ 2 دہائیوں سے بے فکری کی زندگی جی رہا تھا، مگر اس پاک ذات نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے سارا غرور تن تنا چھین لیا تھا۔ زرشالہ کی دگرگوں حالت اور بیٹی کا بے جان وجود اس کے دماغ سے چمٹ کر رہ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کا نظام بے داغ ہے،
اس کے فیصلوں کی حکمت کوئی نہیں جانتا۔ انسان نے بہت کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے، لیکن تقدیر لکھنے والا اپنے ہی منصوبے بنائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس نے ساری زندگی زرشالہ اور اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم رہنے کا ارادہ بنا رکھا تھا۔ اسعد اپنی بہن کی تدفین کے بعد اسے کڑی سزا دینے کا سوچے ہوئے تھا۔ مینا بھی شک سے حساب کتاب کی متمنی تھی۔ اسپتال کے بستر پر دراز بسام اپنے ذہن میں اس کے جرائم کی فہرست یاد کرتا اس کے قانونی استحصال کا عزم کر رہا تھا، مگر وہ جس کے ہاتھ میں سب کی زندگی کی باغ دوڑ ہے، اس کی الگ ہی طریقے سے اسے عبرتناک بنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اس کا وعدہ سچا ہے اور اسامہ کی بدبختی کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ جس وقت وہ لوگ مصطفیٰ کو جنازہ گاہ لے جانے لگے، اسی پر اس کی چارپائی کو کانٹا دینے کی غرض سے آگے بڑھتے اسامہ کا وجود یکدم جھٹکوں کی زد میں آیا تھا اور وہ چکرا کر زمین بوس ہوا تھا۔ نماز جنازہ کی ادائیگی ضروری تھی، سو اسعد اپنی بہن کو لے کر قبرستان چلا گیا اور اس کے چند دوست اسامہ کو لیے اسپتال روانہ ہو گئے تھے۔ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کا برم بھی رکھ لیا تھا اور اسعد کو بھی ایک بے نام تکلیف سے بچا لیا تھا، جو اسے اسامہ کے مصطفیٰ کو کندھا دینے کی بدولت ہوتی۔ بے شک میرے رب کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ زندگی کبھی کسی کے جانے سے نہیں رکتی۔ اسعد کو اس بات کا احساس مصطفیٰ کی موت کو 6 دن گزر جانے کے بعد ہوا، جب وہ ابھی بھی خود کو زندہ پاتا تھا۔ اس کی بہن مر کر بھی ان کی عزت رکھ گئی تھی۔ اسامہ کو دماغ کا فالج ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سارا جسم ناکارہ ہو گیا تھا۔ وہ شخص جو کبھی بڑے کروفر سے چلا کرتا تھا، آج بے حس و حرکت پڑ بستر مرگ پر موجود تھا۔ وہ اپنے جسم کا کوئی بھی عضو ہلانے سے قاصر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک زندہ لاش بنا کر سچ میں اسے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ بستر پر دراز اس شخص سے توبہ کی توفین چھین لی گئی تھی اور اس کے گناہوں کی معافی ممکن نہ تھی۔ زرشالہ کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، جس سے بچانے کے بعد وہ نیم پاگل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ شدید ذہنی انتشار اور اعصابی دباؤ کا شکار ہے۔ اس کا علاج ابھی جاری تھا۔ اسعد منگش پیلس خالی کر کے خود اپنی فرم کے ہی فلیٹ میں منتقل ہو چکا تھا۔ روبیشہ بھی سہیم اور آگدینے کے ساتھ اسعد کے بے حد اصرار پر وہیں رہ رہی تھی، جبکہ بسام کو مزید 1-2 دن ہسپتال میں رہنا تھا کہ ہوش میں آنے کے فوراً بعد کی ہوئی احتیاطی کے سبب بولنے یا کھانے میں اسے ابھی بھی تکلیف کا سامنا تھا۔ پورے دن میں صرف عدد گھنٹے کے حساب سے انہیں 2 گھنٹے کے لیے اس کے پاس رکنے کی اجازت ملتی تھی۔ شہباز نے اسے ایک دن قبل ہی مصطفیٰ، اسامہ اور زرشالہ کے متعلق آگاہ کیا تھا، جسے سن کر وہ افسوس میں گرا تھا۔ مینا بھی روز باقاعدگی سے اسپتال اور حضرت نوبیشہ لوگوں کے پاس چکر لگا رہی تھی، مگر اساس سے صرف ایک آدھ بار ہی سرسری سے سامنا ہوا تھا۔ مینا نے اس سے تعزیت کی کوشش بھی کی، مگر وہ اسے سیرے سے ہی نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا تھا۔ وادی سے شاہ زیب اور جہانداد اورنگزیبی اسعد سے مل کر واپس جا چکے تھے، مگر شہباز نے انہیں بھی صرف ضروری معلومات سے آگاہ کیا تھا۔ خائستہ اور مادر مہر کو بھی کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ لوگ یہی جانتے تھے کہ شہباز اپنے کسی کام سے ملک سے باہر گیا ہوا ہے، جبکہ باقی لوگ تو پہلے ہی سیر و تفریح کے لیے جا چکے تھے۔ اسعد باقاعدگی سے زرشالہ سے ملنے جاتا تھا، مگر وہ ایک بار بھی اسامہ کو دیکھنے نہ گیا تھا۔ آج بھی وہ اسپتال آیا تو ارادہ زرشالہ سے واپس چلے جانے کا تھا، مگر جانے کا سوچ کر اس کے قدم خود بخود اسامہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اللہ اکبر! اسامہ کے کمرے میں اسعد نے اپنے سامنے لیٹے وجود کی حالت ظاہر پر دل ہی دل میں اپنے رب کی کبریائی کا اعتراف کیا تھا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستر علالت پر موجود یہ شخص کبھی اس کی زندگی کا محور رہا تھا، مگر آج اس کے دل میں شخص کے لیے محبت اور رحم کی ذرہ برابر نمک بھی موجود نہ تھی۔ وہ اس پر ترس بھی نہیں کھا سکتا تھا کہ اسے دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، معافی بھی نہیں۔ اس کا جرم ایسا تھا کہ اس شخص کے نزدیک یہ سزا بھی اس کے لیے کافی نہ تھی۔ گو اسامہ کی گونگاں سے وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر نکلا تھا۔ اس نے کرب سے بے زبان بنے اس شخص کو دیکھا، جو کبھی بولتا تھا تو سامعین مسحور ہو کر اسے سنا کرتے تھے، اور وہ آج لاکھ کوشش کے باوجود ایک بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کرنے سے قاصر تھا۔ اس شخص کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے جذبات کے اظہار کا واحد راستہ تھے، اور اسعد اچھے سے جانتا تھا کہ یہ یقیناً ندامت کے آنسو تھے جو اس کے لیے معافی کی طلبگار تھے، مگر وہ ابھی بھی خود میں اتنا ضعف نہ پاتا تھا کہ ان آنسوؤں کو پذیرائی بخش دے، انہیں قبولیت کی سند دے پاتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس آنکھوں کی نمی کو پوچھنا چاہا جو کبھی اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھیں، مگر پھر مصطفیٰ کا مردہ وجود اور زرشالہ کی ابتر حالت یاد آنے پر وہ لب بھیجتے ہاتھ واپس کھینچ گیا۔ بے بس پڑے اس وجود کی آنکھیں اس کی سمر پر مزید ابل پڑی تھیں۔ اسعد نے یہ منظر دیکھتے ہی اپنا رخ موڑ کر بے ضبط کے باوجود بھی آنکھوں سے پھسل آنے والے چند آنسوؤں کو انگلی کی نوک سے بے دردی سے صاف کیا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر آپ کا گناہ ایسا بالکل نہیں جسے میں کبھی بھول جاؤں۔ آپ کی یہی سزا ہے کہ آپ کو معافی نہ ملے۔ اس نے دل ہی دل میں شخص کو مخاطب کرتے قدموں کا رخ باہر کی طرف موڑ لیا تھا۔ اس سے زیادہ شخص کے سامنے رہتا تو شاید اسے اس پر ترس آ جاتا، اور وہ اس پر رحم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پیچھے بستر پر لاغر پڑے رہ جانے والے اسامہ میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگنے کی خواہش کو عملی جامہ پہنا پاتا، مگر سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس حال میں ہوتا کہ دنیا کو اپنے پیروں تلے
ڈھونڈ لے تو کیا تب بھی اسے معافی کا خیال آتا؟ شاید نہیں۔ یقیناً وہ اسے اپنے کسی عمل کے بارے میں سوچتا بھی نہ۔ اس سے پہلے کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولتا، وہ خود بخود ہی کھلتا چلا گیا اور آنے والے کو دیکھ کر جہاں باہر نکلنے والا وجود پتھر کا ہو گیا۔ وہی نوبالغ کا دل بھی کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور اسعد اپنے دل کو مار کر اندر داخل ہوتے مینام کے دل پر پاؤں رکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ مینام نے لمحے کو موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر وہ دروازے کی چوکھٹ پار کر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بہت آرزو تھی کہ کسی دن آپ کا گریبان تھام کر آپ سے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا حساب مانگوں، مگر شکر ہے اس مالک کا جس نے ایک ہی بار میں ہم سب کے حصے کا انتقام لے لیا۔ میں جو آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتی تھی، آج خلفیہ کہتی ہوں کہ مال کی کائنات سے بڑا منصف کوئی نہیں۔ میں آج یہاں آپ سے کوئی حساب لینے نہیں آئی، بلکہ آپ سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ یقیناً آپ کے گناہ ایسے نہیں کہ کوئی بھی آپ کو معاف کر سکے، مگر آج میں آپ کو اپنے ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر محرومی کے لیے معاف کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ درگزر کر دینے سے بڑا سکون ملتا ہے، تو آج آپ کو اپنے سارے حقوق معاف کرتی ہوں۔ اور بہت سے لوگ ہیں یہاں جو کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے، مگر آج میں نے اپنے حصے کی اذیت سے آپ کو آزاد کیا، کیونکہ مجھے سکون چاہیے ہے۔ میں اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، اس سے التجا کرتی ہوں کہ روز محشر میں اپنی ذات کو لے کر آپ کا گریبان نہیں تھاموں گی۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ میں معاف کر دینے کے بعد بھی آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اللہ آپ کی منزلیں آسان کرے۔ اللہ حافظ۔ مینام اسامہ کے بستر کے قریب کھڑے ہو کر اپنے اندر کا سارا غبار نکالنے کے بعد ایک بھی پل وہاں نہ رکی تھی۔ اسامہ کی آنکھوں سے جاری آنسو اس کے گالوں کو بھگوتے جا رہے تھے، مگر کوئی انہیں پہنچنے والا نہ تھا۔ اسے اب اپنے بقیہ زندگی یوں ہی روتے کرلاتے گزارنی تھی۔ سچ ہے کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی ایک طویل حصہ اپنے گناہوں پر فخر کرتے گزارتا آیا تھا، اور اب اسے اپنی باقی زندگی ان گناہوں کے حساب دیتے گزارنی تھی کہ وہ دل میں نادم ہو سکتا تھا، وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بننے والا تھا۔ مینام اسپتال کے عمارت سے نکل کر احاطے میں آئے تو باہر بنے باغیچے میں ایک کونے والے بینچ پر اسے اسعد کا گمان ہوا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی اس طرف بڑھ گئی تھی۔ اسعد کی پشت اس کی طرف تھی، سو وہ اسے آتے ہوئے نہیں دیکھ پایا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر وہ مینام کو اپنی آنکھیں مسلتا ہوا دکھائی دیا۔ یقیناً وہ اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ مینام خاموشی سے اس سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھی تھی۔ اسعد نے ایک پل کے لیے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر نگاہیں واپس موڑ لیں۔ آج وہ پچھلے کئی دنوں کی طرح اسے نظر انداز کر کے نہیں اٹھا تھا۔ شاید وہ اسے سننا چاہتا تھا، یا پھر اسے کچھ کہنا تھا۔ تم شروع سے سب جانتی تھی؟ اسعد کا سوال اپنے الفاظ کو ترتیب دیتی مینام کو گہرا سانس بھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نہیں، مجھے اماں نے سچائی اپنی بیماری کے دوران بتائی تھی۔ میں اس سے پہلے تک یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، نہ ہی مجھے اپنے باپ کے بدلے ہوئے نام کا پتہ تھا۔ مینام نے اسے سچائی بتائی تھی۔ جب جان لیا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اسعد کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ در آیا تھا۔ میں آپ سے لا علمی کی نعمت چھین کر آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ مینام نے اس بار صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اذیت تو پھر بھی مجھ سے دور نہیں رہ پائی۔ مینام کو سمجھنا ہے کہ اسے طنز سمجھے یا تبصرہ، کم سے کم میری ذات کی بدولت تو آپ کو اس عذاب سے نہیں گزرنا پڑا نا۔ مینام کی بات پر سامنے دیکھتے اسعد نے ہلکی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے انکار کی بھی یہی وجہ تھی؟ اسعد کا سوال مینام کے لیے خاصا مشکل تھا، مگر جواب دینا بھی ضروری تھا۔ میرا ساتھ آپ کو سوائے آزار کے کچھ نہیں دیتا۔ میرے ساتھ جڑا ناجائز کا حوالہ قدم قدم پر آپ کی راہ کی دیوار بنتا، ہم بیچ راہ میں ہی تھک جاتے۔ تو پھر کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اس سفر کا آغاز ہی نہ کیا جاتا جس کی کوئی منزل ہی نہ ہو؟ مینام نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا کہ ہر کوئی اس کے جتنا بہادر نہیں ہوتا کہ اس کے حوالے کے ساتھ اتنی کامیابیاں سمیٹ لیں۔ مجھے آزمائے بغیر تم میرے بارے میں یہ گمان کیوں کر رکھ سکتی ہو کہ میں تمہیں اس حوالے کے ساتھ قبول نہ کرتا؟ تم ایک بار کہتی تو صحیح۔ اسعد کا شکوہ بھی بجا تھا کہ محبت کرنے والے تو کبھی بھی آزمائشوں سے نہیں گھبراتے۔ وہ ایک باشعور انسان تھا۔ اسے علم تھا کہ کسی اور کے کیے کی سزا کبھی بھی کسی بھی گناہ کو نہیں دیتے، تو پھر وہ اسامہ اور افضئی کا گناہ مینام کے کھاتے میں کیسے ڈال سکتا تھا؟ اسعد، انسان جن سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر وہ شخص اس کے لیے بہت خاص بن جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے محبوب کی خوشی و سکون سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ محبوب کی ذرا سی تکلیف محب کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے۔ ہم چاہ ہی نہیں سکتے کہ ہماری ذات سے ہمارے پیاروں کو ذرا سی اذیت بھی پہنچے، تو میرے نزدیک آپ کو یہ سب بتانا دال پر کھینچنے جیسا تھا۔ میں کیسے اس گناہ کی مرتکب ہو جاتی جسے لوگ اذیت کہتے ہیں؟ مینام کی بات پر آج کئی دنوں بعد اسعد کے چہرے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ تو کیا میں اسے اظہار محبت سمجھوں؟ اسعد کی بات پر مینام کھلکھلا اٹھی تھی۔ محبت کرنے والوں کی یہی تو ادا سب سے بہترین ہوتی ہے کہ وہ زیادہ دیر ایک دوسرے سے خفا نہیں رہ سکتے۔ مینام کا موقف جاننے کے بعد اسعد نے بھی اپنی خفگی ختم کرنے میں ایک پل نہ لگایا تھا۔
तो क्या मैं अब आपको हाँ कह दूँ؟ मीनाम ने भी उसी के अंदाज़ में सवाल किया तो असाद ने इस बात में सर हिला दिया था। मेरे सिवा कौन है जो कानूनी शिके घोल कर पीने वाली को बर्दाश्त कर सकेगा? खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे वकील दो। तुम घर में हद नाफिज करोगी तो इनके जवाब में एक मैं ही तो हूँ जो अच्छे से अपना केस लड़ सके। असाद के शरत से कहने पर मीनाम खजल सी होती मुस्कुरा दी थी। असाद। उसके बाद से कुछ देर महजूज होने के बाद मीनाम ने संजीदगी से उसे पुकारा तो उसने सवाल नज़र से उसकी तरफ देखा था। शहबाज अंकल कुछ दिनों में आंटी को लेकर वादी चले जाएंगे और मेरा ख्याल है कि वो आपको भी जाने का कहेंगे, तो आपका इस बारे में क्या इरादा है? मीनाम के सवाल पर उसने एक पल को अपने लब भींचे थे। वो बिल्कुल माम को ले जा सकते हैं कि इस्लाम की रूह से माम अभी भी उनके निकाह में हैं। पहले शोहर की मौत, तलाक या तंसीह निकाह के बाद कभी भी दूसरा निकाह मुनक्कद नहीं होता और बीवी पर उसके शोहर का ही हक़ होता है। वो इनके वली हैं और उनको पूरा हक़ है कि वो माम को अपने पास रखें। लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। देखा जाए तो इस सारे किस्से में उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने एक दोस्त पर एतमाद किया, मगर फिर भी इन्हें होश में आने के बाद मीनाम को तलाशना चाहिए था। असाद ने आज पहली बार इस मौजू पर किसी से अपने ख्यालात का इजहार किया था। उनका जितना हक़ आंटी पर है उतना ही हक़ आप पर भी है। कहते हैं कि जो खो जाए उसे तलाश करना आसान है, मगर जो खुद कहीं छुप जाए उसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है। और बरसों पहले उसामा और ज़ैन ने आप दोनों समेत खुद को छुपा लिया था, तो फिर इन्हें इतनी आसानी से खोज लेना कैसे मुमकिन था? ये तो मुमकिन ही नहीं कि उन्होंने कोशिश ना की हो, मगर शहबाज अंकल को जिस वक्त होश आया तब उनका एक भाई मर चुका था। दूसरे भाइयों जैसे दोस्त की मौत की खबर भी उनकी मुंतज़िर थी। उनके चचा की वफ़ात के बाद उनके वालिद को भी उनकी ज़रूरत थी। अपनी बहन की नागुफ्ता हालत, अपने भतीजे और भतीजी की कफ़ालत, अपने बाप को सहारा बनना, अपने वादी के लोगों के काम आना। इस वक्त ये तमाम अवामिल यकीनन ऐसे रहे होंगे कि जो इन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप लोगों के लिए मारे मारे फिरने से रोक गए होंगे। आपको चाहिए कि इन्हें इनका जायज़ मुकाम दे दें। मीनाम का इशारा उसके शहबाज को बिना किसी रिश्ते के पुकारने की तरफ था। उसने से वो तमाम मुमकिनात गिनवाए जो सच थे। शहबाज और अक्सई के किसी के इल्म में लाए बिना अपने तौर पर बहुत कोशिश की थी, मगर वसी पैमाने पर उनकी खोज के लिए उनके पास कोई काबिल भरोसा शख्स ही ना था, और अगर था भी तो वह अब किसी पर एतवार के कायल ही ना रहे थे। उनके दो दोस्त इनके बाजू थे, और बाजू के कट जाने के बाद इंसान मजदूर ही तो होकर रह जाता है। मुझे तुम्हारी बात से इनकार नहीं, मगर मैं मुस्तफ़ा को यहाँ तनहा छोड़कर नहीं जा सकता। असाद ने इस पर अपनी असल हिचकिचाहट बयान की थी। असाद, जज्बात फासलों के ताबे नहीं होते। आप जब चाहें मुस्तफ़ा से मिलने आ सकते हैं, जब चाहें इसके दुआ करके उसकी खैर मांग सकते हैं, और फिर वो मैं भी तो यहीं होंगी, जब कहेंगे उससे मिलने चली जाऊंगी। मीनाम की पहली बात पर सर हिलाते असाद ने उसकी दूसरी बात चूमते हुए उसे देखा था। तुम यहाँ क्यों होगी? असाद की बात पर मीनाम ने छम्बे से उसे देखा था। मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? आपके नाम के साथ बाप के तौर पर एक काबिल फ़ख्र हवाला मौजूद है, जबकि मेरे पास ऐसा कोई गिरा कदर रिश्ता नहीं जो मुझे वहाँ ले जा सके। मीनाम ने हमेशा की तरह साफ गोई का मुजाहरा किया था कि उसामा और अफ़ज़ई का नाम उसके साथ जिस तरह लगा था, उसके बाद मुश्किल ही था कि कोई इसे वहाँ कबूल करता। मुझे हाँ कह देने के बाद भी तुम्हारी ये बात समझ से बालातर है। मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो तुम्हें एक जायज़ रिश्ते में बांध कर अपने साथ लेकर जाऊँगा। फ़िक्र मत करो, शोहर के बाद किसी को बाप का नाम जानने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। असाद की बात पर मीनाम ने कुछ कहना चाहा तो वो उसे बीच में ही टोक गया था। उसकी बात के बाद बहस की गुंजाइश ही ना बचती थी। वो दोनों अब अपने हाल में और मुस्तकबिल की बात कर रहे थे। डूबते सूरज की नारंगी किरणों ने इनको मुस्कुराते हुए देखकर चांद के तुलू होने का आज़म दिया था कि मोहब्बत करने वालों को चांदनी रातों में रुमानवी गुफ्तगू व शौक़ मज़ीद महसूस कर देता है। आज एक हफ़्ते बाद बिसाम को अस्पताल से फ़ारिग किया गया था। उसने पूरी कोशिश की कि वह अस्पताल से महकमे की तरफ से अपने लिए मुख्तलिफ रेस्ट हाउस में ही जाए, मगर इस मामले में साद ने उसकी भी एक ना जलने दी थी। बिलाहा वो कुछ देर कबल ही उसे लेकर साद के फ्लैट पर आए थे। अभी खाने के बाद चाय का दौर चल रहा था। लाला, आप ठीक है ना? आप गिने ने करीब 5वीं बार उससे ये सवाल किया था। उसकी बेचैनी उसकी बार बार छलकती आंखों से मुतरश्शिर थी। वो यकीनन इस हाथ से अच्छी हाथ से खौफ ज़दा हो चुकी थी। इधर आओ मेरे पास। बसाम ने एक बाजुआ करते उसे अपने साथ बैठने का इशारा किया था। उसके बैठते ही बसाम ने उसे अपने शफीक से घेरे में लिया था। क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो रही हो? बसाम ने एक हाथ से उसका सर थपथपाकर नरमी से इस्तफसार किया था। मैं डर गई थी लाला, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? आप गिने तेज़ी से पलके झपकते हुए कहा, मगर कुछ आंसू फिर भी इसकी आंखों से छलक पड़े थे। ओ मेरी गुड़िया, ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस माई के साथ इतनी प्यारी बहन की दुआएं हों, इसे कुछ हो सकता है भला? बसाम ने उसके आंसू पोंछकर उसके पेशाने पे बोसा देते हुए कहा तो आप गिने इस बात में सर हिलाती जल्दी जल्दी अपनी आँखें साफ़ करने लगी थी। ये बहनें होती ही इतनी प्यारी हैं, भाइयों से हवा कर लड़ने वाली हैं, इनकी ज़रा सी तकलीफ़ पर दर्द से भी बुला उठती हैं। मेरी वसफ़ा भी बिल्कुल ऐसी थी।
ایک بار مجھے بخار ہو گیا تو وہ ساری رات میرے سہانے بیٹھی رہی۔ یہ الگ بات کہ پھر اس کے رونے کے سبب طبیعت خراب ہونے پر مجھے اگلے 2 دن اسے سنبھالنا پڑا۔ اب سوچتا ہوں کہ کون اساد ان دونوں کو دیکھتے کسی خواب کے زیر اثر بولتے بولتے رک گیا تھا۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں بگ بی؟ میں ہوں نا آپ کی بہن، میں رکھوں گی آپ کا خیال۔ کیا ہوا جو مصطفیٰ نہیں ہے؟ نبیشہ تو ہے نا آپ کی خیال رکھنے کے لیے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک جب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچی تو خان ماموں میری ڈھال بنے۔ آج سے میں آپ کی چھایا بن جاؤں گی۔ نبیشہ نے اساد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو بے ساختہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو دیا تھا۔ اس کا سر تھپکتے نبیشہ نے اسے رونے دیا کہ پرسکون ہونے کو ایک بار اس کا یہ غبار نکلنا ضروری تھا۔ تم سب نے ہی کوئی نہ کوئی رشتہ بنا لیا ہے، کوئی مجھے غریب کو بھی کچھ بنا لو۔ کچھ پل بعد جب اساد کی ہچکیاں رکیں تو نبیشہ اسے پانی پلانے لگی، جب سہیم نے بلاچاری بڑی شرارت سے کہتے ماحول پر چھائی الفت کو دور بھگانا چاہا تھا۔ آپ کو کسی کا سیاں بنا دیا ہے، یہ کچھ کم ہے کیا؟ نبیشہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو آپ گیدڑ نے بسام کی موجودگی میں اس کے اس مذاق پر سے گھوری سے نوازا تھا۔ کچھ دیر مزید ان کی محفل جمی رہی تو وہ سب لوگ آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں طرف بڑھ گئے تھے۔ اساد نے زبردستی ان لوگوں کو الگ الگ بیڈ رومز دے دیے تھے اور خود وہ لاؤنج میں پیچھے صوفہ کم بیڈ پر سو رہا تھا۔ بسام نبیشہ سب سمیٹ کر کمرے میں آئی تو وہ بےتابی سے بستر پر نیم دراز بسام سے جا لپٹی تھی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے وہ اپنے اندر پچھلے سالے دنوں کا ڈر و خوف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سارے عرصے میں مضبوطی سے ساری صورتحال سے نپٹنے والی تنہائی میسر آتی ہی اپنے محرم کی آغوش میں بکھر سی گئی تھی۔ نبیشہ کی وارفتگی کا جواب اسی کے انداز میں دیتے بسام کے ہونٹوں نے اس کے نمکین آنسوؤں کا ذائقہ بھی چکھا تھا جو اسے اپنے سامنے ہی صحیح سلامت پا کر آنسوؤں میں گھلی تھی۔ گزشتہ 7 دنوں میں مجھے اچھے سے باور کروا دیا ہے کہ میری ذات آپ کے سوا ادھوری ہے۔ آپ کو زخمی دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو مجھے بھی سانس نہیں آ پائے گی۔ اس کے چہرے اور جسم کو اپنی انگلیوں سے چھو کر اس کی موجودگی کا احساس کرتے نبیشہ نے اس پر اپنی دلی حالت آشکار کی تھی۔ بسام کو ہوش میں آتے ہی وہ بولا تھا اور آج اس کے گھر آتے ہی نبیشہ بول اٹھی تھی۔ اس رات آپ کی ڈگمگاتی سانسوں کا رقص مجھ پر حقیقت آشکار کر گیا کہ نبیشہ بسام اور رقصے کی جان بستی ہے آپ میں۔ آپ ہیں تو میں ہوں، وگرنہ میں بھی نہیں۔ اپنے جذبات کا اظہار نبیشہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی کر رہی تھی۔ زبان کے بعد اس کے ہونٹوں نے استعمال کرتے اس کی گردن پر والہانہ انداز میں اپنے لب رکھے تھے۔ وعدہ کریں پھر کبھی یوں میری جان نہیں نکالیں گے۔ اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھنے کے بعد وہ سیدھی ہو کر بیٹھتی اس کا ہاتھ تھام کر التجائیہ لہجے میں اس سے اصرار کرنے لگی تھی۔ بسام جو اس کی اس قدر دیوانگی پر گنگ سو سے دیکھ رہا تھا، اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے گرد لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس سے خود میں بیچتے وہ بھی اپنی تشنگی کو کم کرنے لگا تھا۔ نبیشہ اب اپنے آنسوؤں سے اپنے جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ میری جان، یہ حادثہ ہماری قسمت میں لکھا تھا، تقدیر سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ ہم فقط احتیاط کا دامن تھام کر خود کو نقصان پہنچنے سے بچانے کی صحیح کر سکتے ہیں۔ میں اس چیز کا وعدہ کیسے کر لوں جو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے؟ میں یہ وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا تمہارا ہی رہوں گا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر روتی نبیشہ نے اپنی بات دہرائی تو گمبھیر لہجے میں اس سے جواب دے کر بسام نے اس کے مشکبو بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت تمہیں یہ سہارا فراہم نہیں کر سکا جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ بسام جانتا تھا کہ آنسو صرف اس کی تکلیف کے باعث نہیں تھے بلکہ اس نے حسب عادت اپنا غم بہانے کو بسام کے کندھے کے میسر آنے کا انتظار کیا تھا۔ یہ انتصار کی موت کا بھی دکھ تھا جو نبیشہ کو یوں توڑ گیا تھا۔ اسپتال میں نرس کی موجودگی میں ہونے والی مختصر ملاقات میں وہ صبر کا دامن تھامے رہی تھی مگر بسام کی پناہ میں آتے ہی اس کے صبر کا بانڈ ٹوٹا تھا۔ بسام، کتنا اذیت ناک ہوتا ہے نا یہ سچ جاننا کہ ہم جس شخص کے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کر رہے ہیں وہ تو ایک سراب کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے وہ صورتحال جب آپ کو پتہ چلے کہ جسے آپ سچ مان کر ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں وہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم نے برسوں انتصار بنگے سے بدلہ لینے کی آرزو کی ہے مگر پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو کہیں تھے ہی نہیں۔ ہم سالوں اس شخص کو کوستے رہے جو پل پل ہماری جانب سے دعائے مغفرت کا منتظر رہا ہوگا۔ یہ کیا ہو گیا بسام، یہ کیا ہو گیا؟ مادر کو جب یہ حقیقت پتہ چلے گی تو وہ جو پہلے ہی نیم جان ہے وہ تو زندہ درگور ہو جائے گی۔ کیا گزرے گی اس ماں پر جب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی زندگی ایک لاحاصل نفرت کے پیچھے گزار دی؟ میں کیا کروں بسام، مجھے سبگون نہیں آتا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر بولتے وہ ہوئے نبیشہ کا سانس پھول گیا۔ بسام نے فوراً اس کی پشت سے ہلا کر اسے خود سے الگ کرتے جانوی میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ سے لگایا تھا۔ تم اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرو، یہی ہماری جانب سے اس گناہ کا سب سے بہترین کفارہ ہے جو ہم نے ایک بے قصور مردہ شخص سے نفرت کر کے کیا ہے۔ ہماری طرف سے مرحومین کے لیے دعائے خیر سے بہترین تحفہ کچھ نہیں۔ خواہش جانا کی فکر مت کرو، اس کو سنبھالنے کے لیے ہم سب ہیں۔
بسام نے اس کے ہاتھ تھام کر سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ اس کی ماں سے متفق ہو کر سر ہلانے لگی تھی۔ اس کے اس انداز پر بسام نے مسکرا کر اس کی سبھی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ میں نے بھی اسپتال کے اس کمرے میں پل پل تمہیں یاد کیا ہے۔ تمہاری قربت کا مطمئن یہ دل کسی بھی پل مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ بسام نے اس کی سن لی تھی، سو اب وہ گمبھیر سرگوشیوں کی صورت اپنے رجگو کی حقائق اس کے سماعتوں کی نظر کرنے لگا تھا۔ اس کے جذبات کے اظہار کی وارفتگیوں کی شدت ایسی تھی کہ کچھ پل کے پہلے اس کے تمام تر نقوش کا اپنے لبوں کا بے دڑک خراج پیش کرتی نوبیشہ بھی اب بارے خیال سے خود میں سمٹنے لگی تھی۔